3 آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی تھا۔ راستے میں ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا۔ ایک نیک آدمی ان کے لیے شہد کے حلوے کی ایک کاب لے آیا۔ اتفاق سے یہودی اور عیسائی دونوں بدعزمی میں مبتلا تھے اور ان کا جی کسی چیز کے کھانے کو نہ چاہتا تھا۔ ادھر مسلمان روزے سے تھا، اس لیے وہ بھی حلوہ نہ کھا سکتا تھا۔ جب شام ہوئی تو مسلمان کو تو سخت بھوک لگی، لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت تو ہم سیر ہیں، اس لیے اس حلوے کو کل کے لیے رکھ چھوڑیں۔ مسلمان نے کہا نہیں، اسے تازہ تازہ کھا لینا چاہیے، آخر کل تک صبر کرنے میں کیا تک ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تیری نیت کو بھانپ گئے ہیں، تو چاہتا ہے کہ اکیلا ہی سارا حلوہ ہڑپ کر جائے۔ مسلمان نے کہا کہ دوستو، ہم 3 آدمی ہیں، چونکہ ہم میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس حلوے کو آپس میں بانٹ لیں، پھر جس کا جی چاہے ابھی کھائے اور جس کا جی چاہے کل کے لیے رکھ چھوڑے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب بیچارے مسلمان کے لیے خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تینوں سو گئے اور صبح اٹھ کر ضروریات اور عبادت سے فارغ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا کہ رات کو جس نے جو خواب دیکھا ہو وہ بلا کموکاست بیان کر دے، جس کا خواب سب سے اچھا ہو وہ سارا حلوہ کھا لے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ سب سے پہلے یہودی نے کہا کہ رات کو میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کوہ طور پر پہنچے تو ایک نور نے ہم کو ڈھانپ لیا، پھر اس نور میں سے ایک اور نور پھوٹا جس کی چمک میں کوہ طور، حضرت موسیٰ اور میں تینوں گم ہو گئے۔ پھر نور حق نے اس میں پھونک ماری تو کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں گرا اور اس کا تلخ زہر پانی میٹھا ہو گیا، دوسرا ٹکڑا زمین پر گرا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اس پانی کو حق تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا۔ پہاڑ کا تیسرا ٹکڑا کعبے کے قریب عرفات پر جا گرا۔ پھر جب مجھ کو ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ طور اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے برف کی طرح پگھل رہا تھا اور اس کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ہزارہا انبیاء اور فرشتے دیکھے جو طور کی طرف آ رہے تھے۔ غرض یہودی بڑی دیر تک اس قسم کی باتیں بناتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو عیسائی نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت مسیح کی زیارت کی، میں ان کے ساتھ چوتھے آسمان پر گیا اور وہاں ایسے ایسے عجائبات دیکھے کہ زبان ان کے بیان کرنے سے عاجز ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اس دنیا کی چیزوں کو ان آسمانی اشیاء سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غرض اس نے بھی زمین آسمان کے کلابے ملا دی۔ اب مسلمان کی باری آئی۔ اس نے کہا کہ میرے دوستو، میں خواب میں اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ وہ سرداروں کے سردار، دو جہان کے بادشاہ، ہادی اکرم، فخر کونین۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک طور پر گیا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ عشق الہی میں مشغول ہو گیا ہے، دوسرے کو حضرت عیسیٰ صاحب قرآن چوتھے آسمان پر لے گئے ہیں، یہاں اب تو اکیلا رہ گیا ہے، اٹھ اور اس حلوے کو کھا لے۔ ان دونوں کو تو بڑے مرتبے حاصل ہو گئے اور وہ فرشتوں میں جا ملے ہیں، تو یہاں عاجز و درماندہ ہو کر بیٹھا ہے، اس حلوے کی کاپ پر ہی قناعت کر۔ یہ سن کر یہودی اور عیسائی دونوں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے بے وقوف لالچی، کیا تو سارا حلوہ کھا گیا ہے؟ اس نے کہا، صاحبو، جب مجھ کو میرے آقا و مولا دونوں جہاں کے بادشاہ کوئی حکم دیں تو میری کیا مجال کہ آپ کے حکم سے سرتابی کروں۔ اے یہودی، اگر تجھ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی حکم دیں تو کیا تو اس کے ماننے سے انکار کر دے گا؟ اور اے عیسائی، تو حضرت عیسیٰ کا حکم ماننے سے سرتابی کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنے پیشواؤں کے کسی حکم کو نہیں ٹال سکتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے آقا و مولا فخر انبیاء کے حکم سے سرتابی کرتا؟ میں نے تو حضور کے حکم کی تعمیل میں وہ حلوہ فوراً کھا لیا۔ یہ سن کر وہ دونوں یک زباں ہو کر بولے کہ خدا کی قسم، تیرا خواب سچا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہمارے 100 خوابوں سے بھی اچھا ہے، تیرا خواب عین بیداری ہے، کیونکہ تو نے خواب میں اپنی مراد حاصل کر لی، تیرا یہ خواب تو انبیاء کے خواب کی مانند ہے جو کہ بے تعبیر سچا ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔